آنے والے 2-3 ماہ میں اہم ترین تبدیلی آنے والی ہے. سب سے بڑی یہ ہے کہ مہنگائی کا گراف ایک دم نیچے آئے گا جس سے لوگوں کو کچھ راحت ملے گی. مجھے لیٹسٹ جو انفارمیشن ملی وہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت یہ 230 پر لا رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ زور کے ساتھ کھڑا ہونا اور ان کی آواز میں آواز ملانا ہے. ماڈل اسٹیل آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہد سکلال. ناظرین، آج کی ہماری شخصیت جن کا تعارف میں کراتا چلوں کہ سہیل اختر ملک، جو کہ سابق صدر ہیں ANP پنجاب کے اور انٹرنیشنل ہیومن وائٹ کے چیئرمین ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ موجودہ جو حالات ہیں پاکستان کے، اس کو وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور ہیومن انٹرنیشنل کی جنہوں نے بنیاد کب رکھی اور ان کا مقصد کیا ہے. وعلیکم السلام. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ تو کوئی 20 سالوں سے قائم ہے یہ تنظیم، اور اس کا جو اہم کام ہے، اس کا صرف کام ہے مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا اور ان کے لیے آواز اٹھانا اور ان کے کام آنے کی حد المقدور پوری کوشش کرنا. اس کا اہم سب سے کام جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب رمضان مبارک ہوتا ہے تو ہم وہاں لوگوں کے جو جیل میں IG پنجاب جیل خانہ جات اور DI جیل خانہ جات سے مل کر ان سے ایک لسٹ لیتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو 3,000 روپیہ جرمانہ ہوا ہے اور 3 مہینے وہ بھگت رہے ہیں کہ ان کے پاس 3,000 روپیہ نہیں ہے، 1,000 روپیہ نہیں ہے تاکہ اپنے گھر جائیں واپس. ہم ان کی لسٹ لیتے ہیں کہ جو 3,000 تک جو لوگوں نے پیمنٹ کرنی ہے، میں آپ اپنے دوستوں سے اپنے احباب سے وہ پیسے اکٹھے کر کے ان کا پے کرتا ہوں اور عید سے پہلے ان کے گھر بھجواتے ہیں تاکہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ آپ کی عید کی خوشیاں منا سکیں. سر، یہ آپ لندن کی بات کر رہے ہیں؟ UK کی؟ نہیں، ان پاکستان. لندن کا جو مسئلہ ہے، وہاں جو میری تنظیم یہی تنظیم انگلینڈ میں کام کر رہی ہے. وہاں لوگوں کے مسائل اس سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. وہاں ان کے لیے آواز اٹھانا لیگل میٹر ہوتے ہیں. وہاں ان کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں. میری ایک لیگل ٹیم ہے جو اس پر کام کر رہی ہے، لندن بیسڈ. میں وہاں بھی ہوتا ہوں، یہاں بھی ہوتا ہوں. یہاں کے کام اس ملک کے نظام کے حساب سے ہوتے ہیں، وہاں کے قوانین کے مطابق ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے کام آئے. مقصد یہ ہے کہ زور کے ساتھ کھڑا ہونا اور ان کی آواز میں آواز ملانا ہے تاکہ ان کو احباب اقتدار تک آواز پہنچائی جا سکے. اچھا، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ اب تک کتنے لوگوں کو جو ہے نا جیلوں سے ریلیف دے چکی ہے؟ یہ تعداد تو سینکڑوں میں ہے. مجھے اتنی خوشی ہے کہ میں نے فیصل آباد، پنڈی، اٹک، تمام جیلوں میں، جو کہ پنجاب کی جتنی جیلوں ہیں نا اس کی لسٹ مل جاتی ہے. کچھ لوگ وہاں 1,000 روپیہ بندہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، 1,500 روپے ہے، لیکن اس کو 3 مہینے 6 مہینے سزا بھگتنی پڑتی ہے. عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، ہم سب کو رہا کرواتے ہیں تاکہ اپنے گھر میں جا کر عید منا سکیں. اس کا اچھا، پھر لوگوں کی شادیاں بچیوں کی وہ اس طرح کرواتے ہیں کہ جہیز ہم خود کھڑے ہو کر کرواتے ہیں. میرے بندے ہیں، میں ہوں ساتھ، ہم کھڑے رہتے ہیں کہ جب تک شادی ہو نہ جائے، وہ اپنے گھر رخصتی نہ ہو سکے تو اس وقت ہم جاتے نہیں ہیں. تاکہ یہ نہیں کہ میں ان کو پیسے دے دوں، میرے پاس کہاں سے پیسے آئے، میں بھی اکٹھے ہی کرتا ہوں نا پیسے. میں اتنا ہوں تو نہیں کہ میں سارا اکیلا ہی کروں، لیکن میری کوشش میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے جو اس کی شادی کروا کے وہاں سے جاتے ہیں. جی ناظرین، مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ وہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، وہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو سر یہ بتائے گا کہ اب تک آپ کے کارواں میں کتنے دوست ہیں جو اس کار خیر میں آپ کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں؟ نہیں جی، اس میں کم از کم کوئی 50-40 لوگ ایسے ہیں جو مستقل میرے ساتھ ہیں. وہ 20 سال سے میرے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ بھی فنڈ کی کوئی کمی نہیں آنے دیتے. میں کہتا ہوں کچھ تو دوست ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم کس کے کام آئیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا نام نہ آئے. وہ اس میں شامل کار خیر میں حصہ لیتے ہیں اور آگے بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں. مطلب یہ تو وہی آپ نے کہ جو اسلام ہمارا کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ لگے، کہ اس طرح عزت نفس کسی کی جو ہے مجروح نہ ہو. اور یہ بڑا اچھا کام ہے کہ آپ جو کہہ رہے کہ آپ کے دوست بھی کہہ رہے کہ ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. اصل یہ بتائیں کہ موجودہ حالات میں 21 جو تاریخ میاں نواز صاحب آ رہے ہیں پاکستان، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی تبدیلی آئے گی یا بہتری آئے گی؟ میں آپ کو بتاؤں، میری جو انفارمیشن میں رکھتا ہوں، یہاں کے احباب اقتدار جو اس ملک کو چلانے والے ہیں، آپ سمجھ ہی گئے ہیں میرا اشارہ کن کی طرف ہے. مجھے لیٹسٹ جو انفارمیشن ملی وہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت یہ 230 پر لا رہے ہیں. نمبر 2، ڈالر کو یہ 255 پہ لا رہے ہیں اور 250 260 اس بریکٹ میں اس کو لا رہے ہیں اس کا ریٹ. اور تیسری جو اہم بات میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ گاڑیوں کی قیمت میں 30 سے 40 لاکھ کی کمی ہونے والی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ مہنگائی کا ایک دم گراف نیچے آئے گا.
اور لوگوں کو راحت ملے گی. اس وقت لوگ بے حد پریشان ہیں, لوگ بیچارے زندگی گزارنی مشکل ہوئی ہے, علاج دوائی نہیں, یہاں تو میڈیسن لوگ پیسے لیے پھرتے ہیں, میڈیسن نہیں مل رہی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آنے والے 2-3 ماہ میں اہم ترین تبدیلی آنے والی ہے. سب سے بڑی یہ ہے کہ مہنگائی کا گراف ایک دم نیچے آئے گا, جس سے لوگوں کو کچھ راحت ملے گی, کچھ میسر آسانیاں میسر ہوں گی. اس کے بعد جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کے آنے کی بات ہے, ان کو حق ہے اس ملک میں آنے کے, اس ملک کے ہیں اور آئیں اور اپنے قوانین کا مقدمات کا سامنا کریں. کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے, لوگ جیل نہیں جاتے. ہم نے جیلیں کاٹی ہیں نا, لوگ سیاستدان جیلیں جاتے ہیں, وہ بھی آئیں گے, مقدمات کا سامنا کریں گے, اور کرنا بھی چاہیے ان کو. اور عمران خان کو بھی رائٹ ملنا چاہیے کہ اس کے لوگ بھی باہر آئیں اور آ کر اپنی بات کریں. یہ سب کے لیے جو لیول پلے فیلڈ ہونی چاہیے, کسی پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. جمہوریت یہی سکھاتی ہے, اپنی بات کرو, اپنی آواز اٹھاؤ, لوگ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو سب کے لیے برابری کا حق ہونا چاہیے, سیاست میں حصہ لینے کے لیے سب برابر ہونے چاہیے. سر لاسٹ میں مل صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جی ہمارا جو چینل ہے یہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے, تو یہاں پر جو ہمارے پاکستانی ہیں اور اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں کیا پیغام دیں گے؟ آپ نے ابھی بات کی کہ 1000 سے لے کے 3000 روپے دینے تک لوگوں کو جو جرمانے ہوتے ہیں وہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں, تو ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں کہتا ہوں جو آپ کا ٹی وی ہے ماشاءاللہ اللہ اس کو اور کامیاب کرے. میں تو انگلینڈ میں بھی اس کو دیکھتا ہوں, میں تو امریکہ میں بھی دیکھا ہے, میں نے کینیڈا میں بھی دیکھا ہے, میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے, کویت میں, دبئی میں آپ کا ٹی وی کام کر رہا ہے اور لوگ اس پر اپنے ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں. آپ ان کو اللہ تعالیٰ آپ کو دن رات اور اس کی محنت کا اجر دے اور اس کی اور کامیابی اور کامرانی عطا کرے اس کو. ہاں, بزنس کمیونٹی جو ہے وہ آپ سے بڑی خوش ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمیں بڑی جگہ سپیس دے رہے ہیں اور آپ چیمبر کو کور کر رہے ہیں, پوری بزنس کمیونٹی کو آپ ٹائم دے رہے ہیں اور آپ اس کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں. وہ تو آپ کے کافی معترف ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں نظام ٹی وی بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اس کے لیے بڑی محنت کر رہا ہے. آپ اتنا ان کو سپیس دے رہے ہیں اور وقت دے رہے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز ہے اس کو اجاگر کرنے میں آپ کا بڑا رول ہے آپ کا اس میں. جی ناظرین, ابھی آپ نے سہیل اختر ملک جو کہ چیئرمین ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ کے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ تمام پاکستانیوں کو, تمام جتنے بزنس مین ہیں, تمام جو اوورسیز پاکستانی ہیں, انہیں چاہیے کہ اپنے ملک سے محبت کریں. اور جس طریقے سے یہ 20 سال سے یہ اور ان کے دوست یہاں پر دکھی سر کی خدمت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جیلوں میں جو قیدی بیچارے 1000 سے لے کے 3000 تک جرمانہ نہ دینے کی وجہ سے قید ہیں, ان کو وہ رہا کراتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, ہمیں بھی سب کو مل کر ان کی تنظیم کا ساتھ دینا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر شاہد استقلال کو اجازت دیجیے گا. پھر ملیں گے ایک نئی شخصیت سے ایک نئے پروگرام میں. اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال. 21 اکتوبر بحرانوں سے نکلنے کا دن. چلو چلو مینار پاکستان چلو, میاں نواز شریف کے سنگ چلو. من جانب چیئرمین اکبری منڈی بورڈ خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ.